دیہات کے ایجاد کنندہ ہنزا کی کہانی۔ شونا کڈ کے ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی خوبصورت کہانی یوں ہی ملتی رہے۔ دور دور تک پھیلی ہنزا وادی کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں بستا تھا۔ یہاں کے لوگ خوشحال اور ملنسار تھے اور ان کا گاؤں سرسبز پہاڑوں، شفاف دریاؤں اور پھلوں کے باغات سے گھرا ہوا تھا۔ لیکن ایک گاؤں کی سب سے خاص بات تھی، 4 غیر معمولی جانور دوست جو اپنی مہارت کی وجہ سے مشہور تھے۔ ٹوپی کچھوا گاؤں کا سب سے عقل مند اور تجربہ کار جانور، وہ دریا کے پتھروں سے حیرت انگیز مجسمے بناتا تھا۔ فیلیسٹی لومڑی تیز دماغ اور ایجاد پسند، وہ پودوں سے رنگین خوشبوئیں اور رنگ بناتی۔ سیمی گلیری چست اور مہم جو، وہ ٹہنیوں سے پیچیدہ ٹوکریاں بنانے کی ماہر تھی۔ پولی طوطا باتونی لیکن علم کا خزانہ، وہ گاؤں کے ہر کہانی اور روایت کو یاد رکھتی تھی۔ ہر سال گاؤں والے نوروز کو تہوار مناتے تھے، بڑے جوش و خروش سے یہ تہوار مناتے تھے۔ اس سال بھی سب نے مزیدار پکوان تیار کیے، چپاتی، شیش کباب، پھل اور میٹھے۔ لیکن ایک بڑی مشکل سامنے آ گئی، کھانے پیش کرنے کے لیے کوئی ٹوکریاں یا پلیٹیں ہی نہیں تھیں۔ گاؤں والے پریشان ہو گئے، اگر ہم کھانے کو خوبصورت طریقے سے پیش نہیں کر سکتے تو تہوار کیسے کامیاب ہوگا؟ ایک بزرگ نے کہا۔ تب پولی بولی اپنے پھرپھراتے ہوئے زبان میں، گھبرائیں نہیں، ہم چاروں مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ ٹوبی نے دریا کے کنارے سے چمکدار پتھر اکٹھے کیے اور انہیں تراش کر خوبصورت پلیٹیں بنا ڈالیں۔ فیلیسٹی نے جنگل سے زعفران، برگے نیل اور ہلدی لے کر رنگین کپڑے تیار کر لیے۔ سیمی نے ان رنگین کپڑوں اور بانس کی ٹہنیوں سے جاذب نظر ٹوکریاں بنائیں۔ پولی نے سب کو ترتیب سے کام کرنے کی ہدایات دیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو پائے۔ جب تہوار کی تیاری مکمل ہوئی تو گاؤں والے دنگ رہ گئے۔ ٹوبی کے پتھر کی پلیٹیں، فیلیسٹی کے رنگین کپڑے، سیمی کی بنائی ہوئی ٹوکریاں، سب کچھ اتنا خوبصورت تھا کہ تہوار اور بھی خاص ہو گیا۔ بچوں نے گیت گائے، بڑوں نے رقص کیا اور سب نے مل کر ہنزا کے مزیدار کھانے کھائے۔ گاؤں کے بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تہوار صرف تم چاروں کی وجہ سے کامیاب ہوا ہے۔ تم نے ثابت کیا، مل کر کام کرنے سے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا۔ اس واقعے کے بعد گاؤں والوں نے ہنزا کے ایجاد کنندہ کو ہمیشہ یاد رکھا۔ انہوں نے سیکھا کہ ہر کسی کی ایک خاص صلاحیت ہوتی ہے اور مل کر کام کرنے سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور اپنی ثقافت اور روایات کو سنبھال کر رکھنا ہوتا ہے۔ اور اس طرح ٹوبی، فیلیسٹی، سیمی اور پولی نے نہ صرف بچایا بلکہ پورے گاؤں کو اتحاد اور تخلیقی سوچ کا سبق بھی دیا۔ شونا کڈ کے ناظرین، اگر آپ کو بھی ان کی بہادری اور تخلیقی صلاحیات پسند آئی ہیں تو کہانی کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔